اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی نشست پاکستان میڈیا ہاؤس کا جو وائس آف لائر ایک پروگرام ہے، اس نشست میں آج میرے ساتھ ہیں جناب راہب خان بلیدی صاحب، جو کہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ساتھ ہی یہ ممبر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہیں۔ ان کی سیاسی وابستگی نیشنل پارٹی سے ہے اور نیشنل پارٹی کے یہ مرکزی سیکرٹری قانونی امور و پارلیمانی افیئرز ہیں۔ جناب راہب خان بلیدی صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ راہب خان بلیدی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا کہ جو موجودہ ہمارے ملک کی سیاسی صورتحال ہے، اس پر آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سب سے پہلے تو شاہ جی، ہم پاکستان میڈیا ہاؤس کا ہم انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے بلوچستان کے معاملات میں، پاکستان کے معاملات میں اور وکلاء کے مسائل کو ہمیشہ آپ نے اجاگر کیا۔ آج آپ ایک بار پھر بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کوئٹہ میں۔ اس وقت ملک کی سیاسی صورتحال بدقسمت یہ ہے کہ پاکستان جس بحران سے دوچار ہے، معاشی بحران سے دوچار ہے، سیاسی بحران سے دوچار ہے۔ اس وقت پاکستان پارلیمنٹ کے، اگر ہم نیشنل اسمبلی کا اگر مثال لے لیں تو آدھا سے زیادہ ممبران قومی اسمبلی جو کہ پی ٹی آئی کے ہیں، ملک کا وزیر اعظم عمران خان صاحب، انہوں نے، ان کی جماعت نے پارلیمنٹ سے استعفیٰ دیا ہوا ہے۔ اور دوسری جانب انہوں نے ایک بہت بڑے دھرنے کا میں ایک اعلان کیا تھا کہ ہم پنجاب اسمبلی میں اور خیبر پختونخوا اسمبلی سے چلے جائیں گے۔ اگر میں سمجھتا ہوں اگر ان دونوں صوبوں سے اگر وہ اسمبلی سے چلے جاتے ہیں یا اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا سیاسی بحران بن سکتا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ معاشی حالات ہو، جہاں کے سیاسی عدم استحکام ہو، تو اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کا جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے میرے نظر میں وہ ہے کہ وہ جمہوری عمل کو، جمہوریت کو آگے لے جائیں۔ اس ملک کا وہ دفاع، اس ملک کا وفاق کا مضبوط ہونا جمہوریت میں ہے، اور جمہوریت کو آپ اس وقت مضبوط کر سکتے ہیں جب آپ ملک کے اندر آئین کی بالادستی کو آپ یقینی سمجھیں، ملک کے اندر آئین کا بالادستی ہو، قانون کا بالادستی ہو، آپ کے پاس ایک سسٹم ہے، ایک آئین ہے، جو بھی ہے وہ آئین کو فالو کریں، جج ہے بھی آئین کو فالو کریں، سیاستدان آئین کو فالو کریں، پارلیمنٹ آئین کو فالو کریں، فوج آئین کو فالو کریں۔ اس وقت ملک میں اس بحران کو نکالنے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ ملک کے اندر آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی ہو، احتساب کا ایک عمل ہو۔ اور ایک ہم نے دیکھا کہ اس نئے حکومت میں آنے کے بعد نیب ایکٹ آرڈیننس میں ترمیم کی گئی، اور وہ اس آرڈیننس کو لے کے تحریک انصاف کے سربراہ وہاں پہ سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ یقیناً نیب کے آرڈیننس میں بہت ساری خامیاں تھیں، کمزوریاں تھیں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک کو اتنا بھی آپ اسپیس نہ دیں کہ ملک کے اندر یہ ایک ہمارا مذاق بن جائے کہ آپ یہاں پہ لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ 50 کروڑ سے اگر آپ نے 1 روپیہ بھی کم کرپشن کیا تو آپ نیب کے زمرے میں نہیں آتے ہیں، 50 کروڑ سے زائد آپ نے کرپشن کیا تو آپ نیب کے زمرے میں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ وہ جو اشرافی ہے، وہ طبقہ جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے قانون اپنی مرضی کے قانون سازی کی ہوئی ہے۔ تو جب تک عوام کے لیے آپ قانون سازی نہیں کریں گے، اس سب مسائل کا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات کو شکار ہے ہمارے عوام ہے، مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، پیٹرول کی قیمتیں آسمان پر پہنچ چکی ہیں، 2 وقت کی روٹی کے لیے لوگ میسر نہیں ہے، بے روزگاری عام ہے لوگوں کی اب بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جسے ہم سمجھیں کہ یہ عوام کا ادارہ ہے اور آپ کوئی میرٹ کی مکمل طور پر پامالی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا بحران ہے۔ اس بارے میں، اس صورتحال میں ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے، یہ بحران کیا مزید بڑھ نہیں جائے گا؟ یقیناً شاہ جی، بالکل ایک بہت بڑا بحران بن جائے گا اگر آپ کی پنجاب کے اندر آدھا پنجاب آپ کا اگر اس الیکشن میں چلا جائے، اگر خیبر پختونخوا کے اندر اگر صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوں، سندھ کے اندر جن کی جو ممبران پارلیمنٹ الیکشن ہوں، تو آپ کا آدھا پاکستان میں تو آپ پارلیمنٹ کے اندر تو آپ کے الیکشن ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس الیکشن کنڈکٹ کرانے میں کوئی آسانی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاس پیسہ چاہیے، آپ کے وسائل چاہیے، آپ کے پیسہ یوٹیلائز ہوگا، تو یقیناً یہ پاکستان ایک اس وقت جو جس معاشی بحران سے دوچار ہے، تو یہ الیکشن کا وقت نہیں ہے۔ لیکن پارلیمنٹ کی بیٹھی ہوئی ممبران کو، اور میں اس موقع پہ عمران خان صاحب کو بھی یہ مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ وقت کا انتظار کریں، جو آئین کے اندر جو دیے ہوئے جو وقت ہے، لمٹ کے، آپ لمیٹیشن کو کوئی کراس نہ کرے، چاہے شہباز شریف ہو، چاہے عمران خان ہو، چاہے پی ڈی ایم ہو، چاہے جو بھی جماعتیں ہو، اس کا دار و مدار یہ ہے کہ جو آئین نے ایک تعین کی ہوئی ہے، ایک وقت، مقررہ وقت ہے، مقررہ وقت کا الیکشن کریں۔ لیکن یہ اس قسم کی جو بر وقت الیکشن کا، الیکشن سے پہلے الیکشن، پھر 6 مہینے کے بعد پھر آپ الیکشن، تو یقیناً اسے ہم سیاسی بحران نہیں تصور سمجھیں گے۔ عوام کو جو درپیش مسائل ہیں، گورنمنٹ اس وقت جو کام کر رہی ہے،
وہ عوامی مسائل سے آپ کے خیال میں کیا مکمل آگاہی رکھتی ہے کہ کن مشکلات سے عوام گزر رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ نہ تو بلوچستان میں حکومت ہے، نہ پاکستان میں حکومت ہے. حکمرانی جو ہے جو گڈ گورننس ہے، جسے ہم گڈ گورننس کہتے ہیں، کہ یہ عوام کے لیے یہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہی ہے. ملک کا وزیر اعظم ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ملک کا وزیر اعظم کوئی آزاد ہو، انہوں نے کوئی اپنا کوئی خارجہ پالیسی بنایا ہو. ملک کا وزیر اعظم ہے، اس کا کوئی دفاعی پالیسی ہو. ملک کا وزیر اعظم ہے کہ وہ میرٹ کو ترجیح دیں، یا صوبے کے اندر کوئی میرٹ ہے. تو میرے خیال میں عوام کو اس موجودہ دونوں حکومتوں سے، صوبائی حکومت ہو چاہے وفاقی حکومت ہو، ان سے نہ تو کوئی فائدہ ہے، نہ ہی عوام کے لیے حکومتیں بنی گئی ہیں. وہاں پہ ایک طبقہ ہے، ایک اشرافیہ ہے جہاں پہ بک رہے ہیں. عدالت، آپ بلوچستان میں ہمارے عدالتوں میں بہت سارے کیسز یہاں پہ سامنے آئے ہوئے ہیں کہ ایک سب انجینئر کی پوسٹ پہ اگر 80 لاکھ کا بولی لگا ہو. عمران خان صاحب نے ایک الزام لگایا تھا کہ بلاول ہاؤس اسلام آباد میں، وہاں پہ ایک پارلیمنٹ کا وہاں پہ ایک منڈی لگی ہوئی ہے. جب ہمارے پارلیمنٹرین اس طریقے سے بکے ہوں تو اس کو ہم کیا سمجھیں کہ یہ عوام کے لیے؟ یقیناً یہ عوام کے لیے قطعاً بھی نہیں ہے. سیاسی تناظر میں جو ہمارے وطن عزیز کی معاشی صورتحال ہے اس پر آپ روشنی ڈالیں گے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے اخبار میں بھی ہم 2-3 دن اخبار میں جو مسلسل آپ دیکھیں کہ احسن اقبال صاحب ہمارے وفاقی وزیر نے قوم کو خوشخبری دی کہ آئی ایم ایف سے ہمارے مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں. آئی ایم ایف سے مذاکرات سے مقصد کیا ہے کہ مزید پیسہ لینا. تو اس سے آپ مبارکباد بھی لے رہے ہیں، اس سے آپ اپنا کامیابی سمجھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کے اندر جو سب سے بڑا جو معاشی بحران ہے، ہم ڈپینڈ ہو چکے ہیں مکمل طور پر ہم آئی ایم ایف کے. ہم نے اپنے تمام ادارے بشمول جو کامیاب، جو جہاں پہ ہمیں امید ہے کہ ہم سے وہاں پہ جو انکم ہے وہ ہم نے باقاعدہ طور پر ہم نے رکھی ہوئی ہیں، آئی ایم ایف کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، انٹرنیشنل بینک میں ہم رکھے ہوئے ہیں، مارگیج کیے ہوئے ہیں. تو کیا اس وقت جو بحران ہے پاکستان کا، جو جی ڈی پی ہے، موجودہ جی ڈی پی سے آپ کا بھی انٹرسٹ بڑھ چکا ہے. ہمارے حکمران ہم اپنی عیاشیاں ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارا بجٹ اس قدر بڑھتا جا رہا ہے کہ اب حیران ہے کہ آپ کے ترقیاتی کاموں میں 80% کمیشن ہو تو پھر بھی آپ سمجھتے ہیں یہ ترقیاتی کام ہو. تو یہ یقیناً پاکستان اس وقت مکمل طور پر معاشی بحران کا شکار ہے، اور یہ ہمیں مزید اس چیز کا خطرہ ہے. جس طریقے سے سری لنکا کے اندر ایک بحران آیا تھا. سری لنکا کا بحران کیا تھا؟ سری لنکا کے اندر بھی یہی بحران تھا کہ وہاں پہ انہوں نے انٹرنیشنل مارکیٹ سے تیل خریدی. جب وہ وہاں سری لنکا کے اندر پہنچا تو وہاں پہ ان کہا گیا کہ سری لنکا گورنمنٹ کے پاس، اسٹیٹ بینک کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو سیم بحران پاکستان بھی اس وقت جس بحران سے دوچار ہے. آپ دیکھیں اس معاشی بحران کی وجہ سے اس وقت ملک کے اندر مہنگائی ہے، اور کوئی بندہ جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے. مزدور کا مزدوری نہیں ہے، فیکٹری مالکان کا فیکٹری نہیں چل رہی ہیں. تو یہ معاشی بحران ہے. جو بجلی مہنگا ہے، گیس مہنگا ہے، اب گیس کا بھی بحران آ چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت ملک کے اندر جو بحران ہے، بہت بڑا معاشی بحران ملک دوچار ہے. ملک میں اور پوری دنیا میں ڈیفالٹ کی، پاکستان کے ڈیفالٹ کر جانے کی باز گشت ہے. اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت اس صورتحال کو قابو کر پائے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں ہے کہ اس ملک کو ہم ڈیفالٹ سے کیسے نکلیں. جب تک آپ اپنی ملک کے اندر اپنی اکانومی پہ آپ ڈپینڈ نہیں کریں گے، آپ اپنے ایگریکلچر کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے، آپ اپنی ملک کے اندر انڈسٹری کو آپ اسٹرینتھن نہیں کریں گے، آپ اپنی ملک کے اندر روزگار کے ذرائع پیدا نہیں کریں گے، بارڈر ٹریڈ نہیں ہوگا. آپ کے بارڈریں سب بند ہیں. چمن بارڈر میں آپ فریلی بزنس نہیں کر سکتے، گوادر میں آپ فریلی بزنس نہیں کر سکتے، مند بارڈر میں آپ فریلی بزنس نہیں کر سکتے. تو کیا اس ملک میں اگر آپ تجارت پہ بھی پابندی ہو تو ہم اس ملک کو کیسے معاشی بحران سے نکال سکتے ہیں؟ اس حکومت کے پاس کوئی بھی پلان نظر نہیں آ رہا ہے میرے نظر میں جو یہ سمجھے کہ وہ اس ملک کو شاید ڈیفالٹ سے نکال پائے. تو یہ ابھی تک تو اپنی عیاشیوں سے بھی نہیں نکلے. آئے دن کبھی کتنے ایم پیز کی فرمائش پورا کرنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر جاتے ہیں، کبھی ایم این اے کو خریدنے کے لیے، کبھی سینٹ کو خریدنے کے لیے. جب تک آپ کے ملک کے اندر شاہ جی صحیح معنوں میں پارلیمان نظام نہیں آئے گا، جمہوری نظام نہیں آئے گا، جمہوریت نہیں آئے گا، تو میرے خیال میں اس ملک کے پاس، اس حکومت کے پاس کم سے کم کوئی معاشی پلان نہیں ہے جو اس ملک کو ڈیفالٹ سے نکال سکے. ہماری دعائیں خدا کرے ایسا کوئی نوبت نہ آئے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ میں چلے جائے. لیکن یہ پاکستان ان حکمرانوں کی وجہ سے بدنامی کا باعث بن چکا ہے. اس وقت دنیا میں پاکستان کے اندر ایک اچھا جو سوچ نہیں ڈیولپ نہیں ہو پا رہا ہے کہ اب یہ آج بھی ایک ساتھی مجھے بتا رہا تھا کہ
پاکستان کی دنیا میں 70 ایسے ملک ہیں جو ڈیفالٹ کے قریب ہیں، ان میں پاکستان سیر فہرست ہے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے اور یہ حکمرانوں کی نااہلی ہے جو اپنے بجٹ کو، اپنے سسٹم کو اپنے کنٹرول میں لیے بغیر آپ سب کچھ ادھار پہ لے کے اپنے ملک پہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اپنی اکانومی کو آپ اسٹرینتھن کریں، آپ اپنے ایگریکلچر کو بڑھائیں، آپ لائیو اسٹاک کو بڑھائیں. بلوچستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی معدنی وسائل سے مالا مال کیا ہے. آپ ان کی وسائل سے ان کی جو ہے نا آمدن بڑھا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ یہاں کے لوگوں کی دلوں کو بھی آپ جیتیں. آپ جبر نہ کریں، آپ زیادتی نہ کریں، آپ ناانصافی نہ کریں. جب ناانصافی ہوگی، جبر ہوگی، تو یقیناً اس قسم کے بحران پیدا ہوں گے. رائب بلیدی صاحب، آپ پاکستان کی جو موجودہ خارجہ پالیسی ہے اس کے بارے میں آپ مطمئن ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی بین الاقوامی تقاضوں کے مطابق ہے یا نہیں؟ دیکھیں، سب سے بنیاد تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو خارجہ پالیسی ہے، میں سمجھتا ہوں ایک آزادانہ خارجہ پالیسی نہیں ہے. ہم ابھی بھی ان بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے تابع ہیں. ہم کھل کے روس کے ساتھ ہم بات نہیں کر سکتے ہیں، ہم کھل کے ایران میں نہیں جا سکتے ہیں، ہم کھل کے آج تو بدقسمتی ہے کہ آج تک پڑوسی ملکوں میں آج آپ کا وزیر خارجہ کیا افغانستان میں جا چکا ہے؟ نہیں. آپ کا وزیر خارجہ انڈیا میں گیا ہے؟ نہیں. آپ کا وزیر خارجہ ایران جا چکا ہے؟ نہیں جا سکتا ہے. ہم ڈرے ہوئے ہیں. ہمارا خارجہ پالیسی آزادانہ خارجہ پالیسی نہیں ہے. جب آپ کا خارجہ پالیسی آزاد نہیں ہے تو ہم اس کو کیسے کامیاب کر سکیں گے؟ آپ کا آزادہ خارجہ، آپ کا پالیسی کامیاب خارجہ پالیسی ہے. آپ کا خارجہ پالیسی اس وقت کامیاب ہوگا جب آپ بیرونی ملک میں آپ سرمایہ کاروں کو لائیں، بیرونی ملک کو آپ لے کے آئیں، ان کے لیے آپ دوست پیدا کریں، فرینڈشپ پیدا کریں، اچھا ماحول پیدا کریں. جب ہم سمجھتے ہیں، ہمارا بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے خارجہ پالیسی، ہم وزیر کے بجائے ہم ڈپینڈ ہیں اپنے کسی اور ادارے کے اوپر. ہمارا فوجی آفیسر جا کر امریکہ میں یا چائنا میں وہ وزٹ کرتے ہیں. ان 2-4 جو مذاکرات ہوئے وہ چیف آف آرمی اسٹاف نے کی، وزیر خارجہ نے نہیں کی. تو یہ ہم کیسے سمجھیں کہ جو خارجہ پالیسی آزاد خارجہ پالیسی ہے؟ بلوچستان اور پورے ملک میں جو اگست کے ماہ میں سیلاب کی صورتحال تھی، بلوچستان کے جو علاقے، چونکہ آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے، جو یہاں پر مختلف علاقے ہیں جو سیلابی صورتحال سے آفت زدہ بھی کچھ قرار دیے گئے. اب موسم سرما کا آغاز ہو چکا ہے، تو اس سیلابی صورتحال پر بھی آپ ہمیں بتائیں. بدقسمتی یہ ہے کہ جس دن سے بلوچستان کے اندر سیلاب آیا ہے، میں نے بلوچستان ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہوئی ہے. میں چیف جسٹس بلوچستان کا مشکور ہوں. انہوں نے ڈے بائی ڈے اس پٹیشن کو باقاعدہ ٹیک اپ کیا اور انہوں نے اداروں کو بلایا. وہاں پہ بدقسمتی یہ ہے کہ شاہ جی پورا این ڈی اے میں فیل ہے. این ڈی اے میں کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. ڈی ڈی اے میں فیل ہے، پی ڈی اے میں فیل ہے. جب آپ کے ادارے ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے، جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ اپنا کام صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پائیں گے، ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. ہمارا اریگیشن نظام مکمل طور پر نصیر آباد کے اندر پٹ فیڈر کینال صرف آج کا نہیں، 2010 سے لے کر 2022 تک اس پٹ فیڈر کینال کے بنانے میں اربوں روپے خرچ ہوئے، لیکن آج بھی وہ کینال نہیں بن سکے. ہمارے پاس جو کینال کا سسٹم وہ ختم ہو چکا ہے. تو ہم کیسے سمجھیں کہ اس سیلاب کے بعد آئندہ آنے والے دنوں میں شاید کوئی سیلاب نہیں آئے گا؟ آج بھی بلوچستان کا جو سیلاب زدہ جو علاقہ ہے وہاں پہ ابھی بھی پانی ہے. انفراسٹرکچر مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے. آپ یقین کریں کہ میں نے بلوچستان ہائی کورٹ میں، میرا علاقہ ہے ضلع صوبت پر، وہاں پہ ایک رپورٹ آیا تھا کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے صوبت پر میں، وہاں پہ ایک بیڈ پڑا ہوا ہے، ایک اسٹینڈ ہے. کیا ضلع صوبت پر کی 2.5 لاکھ آبادی میں صرف ایک بندہ بیمار ہوگا؟ اگر دوسرا بندہ اگر بیمار ہو تو وہاں کہاں پہ سو جائے گا؟ ہاسپٹل میں کیسے ایڈمٹ ہوگا؟ تو یہ ہمارے ہیلتھ کا نظام ہے. تعلیمی اداروں کا یہ حال ہے کہ پانی، اسکولوں میں جو پانی ہے آج تک وہاں سے پانی نہیں نکالا گیا ہے. زمینوں میں جو پانی ہے وہ پانی نہیں نکالا گیا ہے. اب تو جو خریف کا سیزن تو ختم ہو گیا، اب جو ربی کا سیزن ہے وہ بھی لوگوں کو بیچاروں کا وہ نہیں ہو پا رہا ہے. صرف اور صرف نااہلی کی وجہ سے حکومت کو بالکل اس سے ٹس سے مس نہیں ہوئے. آج تک پراپرلی ہمارا جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے، میں وزیر اعظم ایک دفعہ 2 دفعہ وزٹ کیا تھا. ایک پروگرام ہمارا سی ایم صاحب اس کو لے کے گئے تھے وہاں پہ. انہوں نے بات کی طور پر کہ کوئی آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ نہ وزیر اعلیٰ، نہ کوئی پی ڈی اے میں، نہ کوئی این ڈی اے میں، نہ کوئی ڈی ڈی میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو سیلابی صورت ہے، لوگ ابتر ہیں، جو خواتین ہیں، بچے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بیچارے روڈ کے کنارے پہ پڑے ہوئے ہیں. وہاں پہ بیماریاں پھیل چکی ہیں، وہاں پہ وبائی امراض پھیل چکے ہیں، ہاسپٹل کا سہولت نہیں ہے. اب سال ہو گئے ہیں، وہاں کی تعلیمی ادارے بند ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا بحران ہے. اور اللہ نہ کرے کہ
इन इलाकों में अगर सूरत इस तरीके से रही तो वहाँ पे शायद इंसानी अलमिया भी जन्म ले सकता है, बीमारियाँ मोलक बीमारी में फैल सकती है। इस बारे में आप कोई तजावीज़ देना चाहेंगे हुकूमत बलूचिस्तान को और वफाकी हुकूमत को? हाँ, मैं समझता हूँ कि सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि शाह जी, मैं इस मौके पे इंटरनेशनल डोनर से, यूएनए से ये डिमांड करूँगा कि इन सैलाब ज़दा इलाकों में आप पाएँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से या बलूचिस्तान गवर्नमेंट, क्योंकि ये हमारे सामने है, इनसे मैं क्या डिमांड करूँ कि जो अपनी अथॉरिटीज़ जो एनडी में उन्होंने बनाई हुई है वो नाकाम है, पीडी में बनाई हुई नाकाम है, डीडी में बनाई हुई नाकाम है। इंटरनेशनल इदारे आएँ, वो लोगों की खुराक का ख्याल रखें, लोगों की अद्वियत का ख्याल करें। इस वक्त जो बच्चे बीमार हैं उन बच्चों की बीमारी का ख्याल रखें, बच्चे अदम खुराक का शिकार हैं, बच्चों की देखभाल करें। तो इंटरनेशनल डोनरों से मैं यूएनए से स्पेशली दरख्वास्त करूँगा कि वो सैलाब के इलाकों में आएँ और बहुत सारे जो फिलाई काम है, जो रिफाई काम है, जो रिहेबिलिटेशन का काम है, इसकी आप लोग खुद इनकी निगरानी करें। ट्रांसपेरेंसी होना लाजमी है, साफ शफाफ हो, ताकि ये किसी वडेरे के गोदामों में, वडेरे के कामों में ना जाए। बदकिस्मती ये है कि आज भी हमारा जो इलाका का जो ज़मींदार है, जो मुंतखब MP है, जो MN है, वो सबसे बड़ा करप्ट है। वो कहते हैं कि मेरे घर से ये चीज़ बाहर ना निकले। वो अभी इस पे सियासत कर रहे हैं, गरीब मर रहे हैं, वो इस पे सियासत कर रहे हैं। तो ये बड़ी बदकिस्मती है हमारा। आपने जैसे बैनुल अक़वामी बिरादरी और रफ़ाई इदारों से अपील की है कि वो आगे बढ़ें, आएँ, क्योंकि मौसम सरमा का आगाज़ पूरे पाकिस्तान में और बलूचिस्तान तो ज़्यादा ही मौसम सरमा में बहुत से ठंडे इलाक़े हैं जहाँ पे दर्जा हरारत मनफी से भी नीचे चला जाता है। अब बलूचिस्तान में आपकी रफ़ाही तंजीमें जो हैं उनकी कारकर्दगी पर आप कुछ रोशनी डालना पसंद करेंगे? ये बदकिस्मती है शाह जी, मैंने बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मैंने लगाया हुआ था कि हमारे बलूचिस्तान के पार्लियामेंट्री मेंबरान ने NGOs के ऊपर बैन की हुई है कि आप नहीं आएंगे। अब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पार्लियामेंट्री की सोच को आप देखें, वो आपकी मदद के लिए आ रहा है। सैलाब का दिन हो चाहे ज़लज़ला हो, वो क्या करेंगे, वो पहले जाएंगे कि भाई आप पहले आप पटवारी के पास जाएँ, तहसीलदार के पास जाएँ, DCC NOC लें, फिर आप सोशल वेलफेयर के ऑफिस के लाइन में खड़ा हो जाएँ। वो बाहर का डोनर है, वो कहता है भाई मैं आपके लिए मदद के लिए आ रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं आपकी जाकर लाइन में लग जाऊँ। तो बदकिस्मत ये कि बलूचिस्तान की हुकूमत ने, बलूचिस्तान की पार्लियामेंट ने जो एक एक्ट बनाया हुआ है, सोसाइटी एक्ट बनाया हुआ है, इस एक्ट के अंदर उन्होंने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। मैंने इस एक्ट को चैलेंज किया हुआ, कल भी इसका हेयरिंग है। तो मैं समझता हूँ कि मेम्बरान पार्लियामेंट की ये गैर जिम्मेदाराना एक अमल है। एक बाहर का NGOs आपकी मदद के लिए आ रहा है और आपने इसको बैन किया हुआ है। तो ये वो चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर तो पहले से कोई NGO सिस्टम रफ़ाई इदारे नहीं थे। हम डिपेंड कर रहे थे बाहर के डोनरों के ऊपर, डोनर भी बाहर के थे, इदारे भी बाहर के थे। अब जो कि बलूचिस्तान की हुकूमत की इस नाअहलियों की वजह से, ये भी बलूचिस्तान हाई कोर्ट की वजह से, और हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हमने अपील की, मैंने बलूचिस्तान बार कौंसिल के प्लेटफार्म में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और हमने हाई कोर्ट के अंदर हम पिटीशन में लेके गए थे कि सैलाब की सूरत बदहाल सूरत है, इंटरनेशनल कुछ इदारे वहाँ पे आए हैं। लेकिन बलूचिस्तान में जो बदकिस्मती है कि जो करप्शन का जो निज़ाम ने हमारे सिस्टम को ख़त्म कर दिया, चेक एंड बैलेंस नहीं है, कहीं पे भी चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई चीज़ों को ऑन लेने के लिए तैयार नहीं है। अब आते हैं PDM के जो इत्तेहादी जमातों के तहत एक हुकूमत कायम है इस मुल्क में, आइंदा आने वाली सियासत का रुख, सियासत का जो अगली मंजिल है वो आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो शाह जी, मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि इस मुल्क के अंदर साफ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद सबसे बड़ा सवाली निशान है कि आया आने वाले इलेक्शन भी साफ शफाफ होंगे या वही इल्ज़ाम लगेंगे, कोई किसी को सिलेक्टेड कहता है, कोई किसी को इलेक्टिव कहता है, कोई कहता है कि इम्पोर्टेड है। तो अगर ये इम्पोर्टेड होंगे, अगर ये कोई सिलेक्टेड होंगे, तो क्या एम्पायर ने अपने वो फैसले बदले हैं, नहीं बदले हैं? सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद हों, जमहूरी अमल अगर आज़ाद हो, प्रोसेस अगर आज़ाद हो, जो भी जीते, हमें से कोई गर्ज नहीं है। अगर इस मुल्क में अगर सियासी अमल जारी रखने के लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन का इनेकाद साफ़ हो, शफाफ हो, इस पर किसी का भी दबाव ना हो, बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी प्रेशर के, चाहे नवाब का प्रेशर हो, चाहे सरदार का प्रेशर हो, चाहे किसी खुफिया इदारे का प्रेशर हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर हो, चाहे जो भी इसको प्रेशर करें, लेकिन इलेक्शन जब साफ शफाफ होंगे तब कोई अंगुलियाँ नहीं उठेंगे। इस वक्त जो सबसे बुनियादी जो मसला है,
चाहे पीडी में आ जाए या इमरान खान आ जाए, कोई भी जमात है इक़्तिदार का, लेकिन वो अवाम की ताकत से, अवाम के वोट से जो भी जीत के आए वो सबसे अच्छा खूबसूरत रहेगा। अगर फिर वही अगर इल्ज़ाम लगे, कोई बोले कि सिलेक्टेड है, कोई बोले कि इम्पोर्टेड है, तो ऐसे इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरे ख्याल में मज़ीद फिर सियासी बुरान आएगा। आने वाले सियासी तनाज़ुर में बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल या मुस्तक़बिल में अगर इंतख़ाबात होते हैं, यहाँ क्या सियासी एक नया जो सेटअप आएगा वो क्या होगा? बदकिस्मती ये है कि बलूचिस्तान के अंदर जो 1973 में जो सबसे पहले जो पहले इलेक्शन हुए थे, सरदार अताउल्लाह मिंगल जो बलूचिस्तान के वज़ीर आला बने और गौसपश बेज़न जो उसके गवर्नर बने, तो 6 महीने के बाद उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया था। वो साफ शफाफ इलेक्शन थे, उस पर किसी का मुदाखलत नहीं था और बलूचिस्तान का वाहिद जमहूरी प्रोसेस था। इसके बाद जितने भी यहाँ पे इलेक्शन हुए, बाकायदा तौर पर कहीं न कहीं जगह पे उनका इल्ज़ाम लगता है। अगर बलूचिस्तान में साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो जाते हैं, बलूचिस्तान में बदकिस्मती ये है कि ये जो 2018 के इलेक्शन में 2-4 ऐसे हल्के थे कि इलेक्शन से एक दिन पहले वहाँ पे बाकायदा तौर पर वहाँ पे ठप्पा लगा के वहाँ पे जो है बक्से भर दिए गए थे। तो वहाँ पे एक सवाल उठा था कि ये तो लोगों को कहा गया था इस पोलिंग में लोग नहीं हैं, तो यहाँ पे 1000 वोट कैसे कास्ट हुए। तो वो बदकिस्मती से इलेक्शन से पहले एक दिन भी वो ठप्पा लगा के किया गया था। अगर इलेक्शन साफ शफाफ हों तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में इस वक्त जो पोलिटिकल सेटअप है, नेशनल पार्टी है जिससे मैं समझता हूँ बेशक मेरा पार्टी है, मैं इसका तारक हूँ, एक डॉक्टर मालिक साहब का नेशनल पार्टी का एक नेक नामी रहा है, साहब का दौर हुकूमत डॉक्टर मालिक का एक मिसाली हुकूमत था। आप तुर्बत सिटी में जाकर आज देखें, वो पाकिस्तान का एक मॉडल सिटी है, जिसे मेरी नज़र में समझता हूँ कि वो यूरोप का एक लिटिल सिटी है, जहाँ पे तालीमी इदारे हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे लॉ कॉलेज है, वहाँ पे साफ शफाफ रोड हैं, वहाँ पे फिल्ट्रेशन पानी के सिस्टम है, वहाँ पे एक अच्छा सिटी है, डेवलप्ड सिटी जिसे हम समझते हैं कि वहाँ पे एक जगह पर बनाया हुआ था। तो अगर मौका दिया गया तो आवाम में, तो मेरे ख्याल में नेशनल पार्टी का एक अच्छा होगा। और नेशनल पार्टी का एक ख्वाहिश होगा कि वो बलूचिस्तान के कॉम्प्रेस जमातियों के साथ BNP मैंगल और जमीयत उलमा के साथ मिल के वो बलूचिस्तान में एक इत्तेहादी की सूरत में वो आ जाएँ और वो जीत भी जाएंगी और हुकूमत भी करें और बलूचिस्तान के लिए बलूचिस्तान के लोगों के लिए कुछ डिलीवर भी करें। ये नेशनल पार्टी का जो मंशूर है, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें। हम समझते हैं कि नेशनल पार्टी का जो मंशूर है वो एक तरक्की पसंद और एक जमायत है और वो मुल्क के अंदर एक फ़िलाई रियासत चाहता है, आवाम की हुक्मरानी को चाहता है, वो जमहूरियत पर यकीन रखने वाला जमायत है। हम समझते हैं कि बलूचिस्तान के मसाइल का हल जमहूरी अमल में है। इस वक्त बलूचिस्तान की जो बहरान है वो उनका एक सियासी बहरान है। बलूचिस्तान में जमहूरी अमल अगर मुकम्मल हो तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की मंशूर ये है कि जमहूरी अमल हो, जमहूरियत हो और जमहूरियत की इस्तेहकाम हो और बलूचिस्तान की जो वसाइल हैं इनकी मुनसिफाना तकसीम हो, पाकिस्तान के अंदर आज़ादाना खारजा पॉलिसी हो, अक़वाम बरादरी के साथ पड़ोसियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हो। वफाक में जो सूबों की जो अख्तियारात हैं 18वीं तरमीम में अख्तियारात सूबों को मुंतकिल हों और वफाक अपने पास 3 महकमा रखे, खारजा, दिफा और करेंसी के अलावा बाकी महकमे सूबे के पास हों। तो सूबा जब स्ट्रेंथन होंगे, सूबा मजबूत होंगे, कौमें मजबूत होंगी तो वफाक भी मजबूत होगा। इन दिनों में PTI के सेनेटर आज़म खान सवाती साहब ज़ेर हिरासत मुकदमात में कोयटा में मौजूद हैं। उसके बारे में हम राय बुलेदी साहब से जानना चाहेंगे। मैं समझता हूँ कि आज़म सवाती एक सियासी बंदा है, पॉलिटिकल बंदा है, वो मेंबर पार्लियामेंट इस वक्त सेनेट में बैठा हुआ है, साबिक़ वफाकी वज़ीर रहे हैं। उसका एक वक़ूआ हुआ था इस्लामाबाद के अंदर, उसने जो बातें की, बातें गलत थी, दुरुस्त थी, जो भी थी, वहाँ पे एक जुरिस्डिक्शन है और उनका एक तरीक़ाकार भी है कि बलूचिस्तान के सरज़मीन में इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करके उनको उठा के बलूचिस्तान की अदालतों, बलूचिस्तान के थानों में बंद करना। मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस बलूचिस्तान को पहले दिन में इसका नोटिस लेना चाहिए था कि वो जो FIR दर्ज हुए हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा तौर पर एक वायलेशन है। आइन जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जजमेंट हो तो उनके लिए बलूचिस्तान हाई कोर्ट में तमाम हाई कोर्टों के ऊपर एक कानून लागू होता है, वो इनकी इम्प्लीमेंट करवाएं। और ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसफ सईद खोसा का एक जजमेंट है सोहरा बीबी के केस में कि एक से ज़्यादा FIR दर्ज नहीं हो। अगर एक वक़ूआ यहाँ पे वक़ूआ जो हुए, रुनमा हुए, वो पिंडी के अंदर है और उसके